الحمد لله جل جلاله بجلاله والصلاة والسلام على نبيه بقدر حسنه وكماله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وصحبه. مبارک مجلس ہے. ہمارے اکابر مشائخ حضرات اساتذہ کرام حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. اپنے بڑوں کو سبق ہی سنانا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے, نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر میں تشریف فرما ہوں گے, جلوہ افروز ہوں گے. اصل جو بیان ہے حضرت ہی کے مبارک ملفوظات ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی شفقت کو, محبت کو, مسلسل سرپرستی کو قبول فرمائے. بس ایک بار عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. پوری دنیا میں جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے, صرف پاکستان نہیں, مجھے دیکھیں یہاں صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے, اس کی بنیاد مدرسہ ہے. اس کی بنیاد کون ہے؟ جی, یہ مسجد کتنی رونقیں ہیں, کتنی برکتیں ہیں. ہمارے بزرگ ساتھی, نمازی ساتھی سبھی یہاں تشریف فرما رہتے ہیں. لیکن یہ وہی مسجد 24 گھنٹے آباد ہے جس کے ساتھ مدرسہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ مکی زندگی کا مطالعہ فرمائیں, مبارک مدنی زندگی کا مطالعہ فرمائیں, ضرور فرمائیں. آپ کو واضح یہ بات نظر آئے گی کہ مدرسہ کی اتنی اہمیت ہے. آپ سب مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو, مدرسہ پہلے بنایا ہے, مسجد بعد میں. مدرسہ ہے تو مسجد ہے. بولیں مدرسہ ہے تو مسجد ہے. مدرسہ ہے تو ہمارا کلمہ بھی ہے. مدرسہ ہے تو نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. مدرسہ ہے تو گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حیا بھی ہے. اور مدرسہ ہے تو ہمارا پیارا پاکستان بھی. یہ تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا فیصلہ آباد اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم پاکستان نہیں بنا سکتے. تحریک آزادی 1940 سے شروع نہیں ہوتی ہے, 1857 سے شروع ہوتی ہے. کب سے شروع ہوتی ہے؟ 1857. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ کی بڑی برکتیں ہیں پوری دنیا میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی, پوری دنیا میں جو آپ کو خیر نظر آ رہی
صرف پاکستان نہیں، اس کی بنیاد کون ہے؟ پیار سے بولے آپ، کون ہے؟ ہمارے پیر و مرشد ہمارے حضرت استاد جی رحمۃ والے دام برکات عالیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسے کے ساتھ کوئی اور تعاون نہیں کرتا، کوئی جانی مالی تعاون نہیں کرتا، کرنا چاہیے۔ مسجد مدرسہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور مسجد مدرسے کے ساتھ تعاون اپنے ساتھ تعاون، زندوں کے ساتھ بھی تعاون ہے، مردوں کے ساتھ بھی تعاون ہے، اور سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جب بھی موقع مل جائے تو سعادت سمجھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت جی دام برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ مسجد مدرسے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بستیوں پر آنے والے عذاب دور ہو جاتے ہیں، بستیوں پر آنے والے، یہ رحمت خاصہ ہے اور رحمت عامہ ہے۔ اس کی تفسیر محدثین نے لکھی ہے نا، بستیوں پر آنے والے عذاب دور ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت بستیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ پوری دنیا میں جو خیر ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی، اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے بچوں کو جو مرضی ہے بنائیں، اسلام منع بھی نہیں کرتا، منع کرتا ہے اسلام منع۔ اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں اس وقت 27 علوم پڑھائے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، 27 علوم پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، میتھ، الجبرا، فلسفہ، جغرافیہ، جو بھی ہے۔ ان تمام علوم کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی فن کو اٹھا کر دیکھیں گے نا تو اس کا بانی آپ کو مسلمان ملے گا۔ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہم نے ایجاد تو کی، ایجاد کرنے کے بعد پھر گوروں کے، جب ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو غیروں کے حوالے کر دیا تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی گئی، سلطنت مغلیہ بھی گئی۔ یہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قرآن مجید ان تمام علوم کی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں مرکزی 5 علوم بیان ہوئے ہیں۔ علم الہیات، اللہ تبارک ذات و صفات کا علم، لیکن اس علم وہی سمجھ سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے جس کا تصور سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، اور علم تکوینیات، یہ سائنس، ٹیکنالوجی، تاریخ، جغرافیہ، پہلی قوموں کے حالات، اچھوں کا اچھا انجام، بروں کا برا انجام، علم المعاد، آخرت، موت، قبر، حشر، جنت، جہنم، اور علم المحاسبہ بھی ہے۔ علم قرآن مجید میں ہر تاغوت کا رد ہوا ہے، یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، ہر فتنے کا رد ہوا ہے۔ اور علم الاحکام ہے، قرآن مجید کے قوانین ہے، آئینی، فوجداری، حدود ہے، قصاص ہے،
عالمی دستور اور منشور ہے، آئین ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال یہ 5 علوم مرکزی علوم جو بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ تمہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو ایک پیغام دے رہا تھا، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، اسلام بنا، لیکن خدا کا نام ہے، خدا کا واسطہ ہے، مسلمان ضرور بنائے، کامل مسلمان، کامل سب کچھ سکھائیں، دین ضرور سکھائیں۔ ایک ساتھی مجھے لے گئے کمپلیکس میں، میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا فرما لیں۔ اجنبی ساتھی تھے، میں قریب کھڑا ہوا، یاسین شریف پڑھ رہا تھا، تو کچھ 1 منٹ میں کچھ سیکنڈ ہوں گے تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر وہ سینہ دبا رہے تھے اور میں نے پلٹ کر ایسے دیکھا نا تو وہ بدبخت باپ کی مووی بنا رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ مووی بنانے کا وقت ہے؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، یاسین شریف سنانے کا وقت ہے، درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، صدقہ خیرات کرنے کا وقت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پڑھنے والوں کے قریب کلمہ پڑھو، لیکن وہ بدبخت مووی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ دین نہیں سکھایا، نہیں سمجھے میری بات، دین نہیں سکھایا۔ اپنی اولاد کو دین ضرور سکھائے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ یہ دین کا علم دنیا آخرت کی بادشاہت ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا میں جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد کون ہے؟ مدرسہ ہے۔ ہمارے حضرت اقدس دامن برکات عالیہ طلبہ فروز ہیں، اب انہیں کی روٹی تو بس آپ نبلاستہ نہیں ہوگا میں نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ جی پوری دنیا میں خیر ہے، اس کی بنیاد کون ہے؟ جی زور سے بولے کون ہے؟ ریوڈ کا اجتماع تھا، میں نے ساتھیوں سے کہا، ابھی بھی ہمارا جوڑ شروع ہے، میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھیں پاکستان سے لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا سیکھنے کے لیے، اور پاکستان میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ امام کعبہ جو ہے نا، امام کعبہ وہ فرما رہے تھے جب پاکستان تشریف لگتا ہے، پوری دنیا میں گیا ہوں، کہیں بھی مجھے کوئی پڑھنے والا یا قرآن میں سمجھنے والا، میں نے اسے اس جذبے سے، اس شوق سے سوال کیا، میں نے مدینہ میں پڑھا ہے، سوال کیا آپ پڑھا ہے، علم کہاں حاصل کیا ہے؟ لیکن مجھے ہر جگہ ہر موقع پر یہی جواب ملا، آپ کو پتہ ہے کہ علوم دینی تعلیم کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں کتنے نمبر پر ہے؟ پہلے اس سال بھی 1,06,000 کے قریب بچوں نے قرآن مجید کی آئی سمجھ نہیں، تو اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھائیں، اسلام اپنا تو نہیں کرتا ہے، لیکن دین ہے، ترتیب کرنی ہے، جی کیا کرنی ہے؟ ترتیب بدلنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے، بعض ہمارے اسکولوں والے لکھتے ہیں، اکثر شاید پڑھاتے ہو نہ پڑھاتے ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اتنی تفصیل سے دین پڑھاتے ہو، تھوڑا بہت تو پڑھایا ہی جاتا ہے۔ کیسا پڑھایا جاتا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال
ترتیب بدلنی ہے. بعض سکول والوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں عصری علوم کے ساتھ قرآن بھی پڑھائی جاتی ہے. ترتیب بدل دیں, بس لکھے وہاں پر یہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ عصری علوم بھی پڑھائی جاتی ہے. بات سمجھ گئی؟ ترتیب بدلنی ہے نا. یہاں عصری علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ قرآن اور حدیث بھی پڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی ترتیب بدل دو کہ یہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ عصری علوم بھی پڑھایا جاتا ہے. یاد رکھا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر بہت سارے ساتھی کہتے رہتے ہیں یہ مدارس والے اسکول نہیں پڑھتے, کالج نہیں پڑھتے, یونیورسٹی نہیں پڑھتے. ہم کتنا کچھ پڑھے بھائی. جو ہمارا نصاب ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ میڈیکل کے نصاب کو بھول جائیں. جو ہمارا نصاب ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ میڈیکل کی انجینئرنگ کے نصاب کو بھول جائیں. ایک لادہ موضوع ہے کہ ہم نے دینی دنیاوی علوم کو کیسے حاصل کرنا ہے اور مدارس میں کس حد تک دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں اور آگے کیوں نہیں پڑھایا جاتا. یہ بات یاد رکھے. مدرسہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر پیدا کرے. بڑا اچھا مدرسہ ہے, ہر سال ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں, انجینئر پیدا ہوتے ہیں, پروفیسر پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا مدرسہ تو وہ ہے جو قرآن کا مفسر پیدا کرے, محدث پیدا کرے, فقیہ پیدا کرے. اور ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں, تدریس سے محروم ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. جب سے ہمارا سکولوں کالجوں کا مزاج بنا ہے نا تو ساتھیوں نے قرآن کی تدریس کو چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا تم نے نہیں چھوڑا, قرآن نے تمہیں چھوڑا. یہ ایک لادہ موضوع ہے, ایک فلسفہ ہے کہ ہمارے نصاب کی عظمت کو کیسے ختم کیا جائے. مغرب سے عشاء آپ درس نظامی پڑھیں. ہم تو 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے سوتے ہیں. ہمارے طلباء کرام 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے سوتے ہیں. پھر بھی نصاب کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیسا نصاب ہے کہ جو مغرب سے عشاء پڑھ کے مکمل ہو جاتا ہے. ناقص علم سب سے بڑی گمراہی ہے. عالم کی غلطی سے ڈرو, اس لیے کہ عالم غلط ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. ایک لادہ فلسفہ ہے. بہرحال پوری دنیا میں جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد کون ہے جی؟ اس کی بنیاد مدرسہ ہے. مدرسہ کے پڑھانے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, مدرسہ سے محبت رکھنے والے, خدمت کرنے والے, سبھی اس کی بنیاد ہے اور سبھی کے کھاتے میں اس کا اجر و ثواب ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. حضرت اقدس دامن برکات عالیہ جلوہ افروز ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت کی صحبت میں رہ کر